اپنے شیخ شروع میں ایک حدیث میں بتائی کہ شام کے ساتھ جڑے رہو اس ٹائم پہ، اس سے کیا مراد ہے جڑنے سے؟ وہاں شفٹ ہو جاؤ وہاں اچھا، یہ بہرحال اس کے بارے میں علماء نے مختلف باتیں کہی ہیں. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضر موت یا حضر موت کے دریا میں سے آگ نکلے گی. صحیح. اب یہ کہاں سے آگ نکلے گی واللہ عالم. وہ ایک علاقہ ہے عرب کا حضر موت، وہاں سے آگ نکلے گی، وہ لوگوں کو دھکیل دے گی شام کی طرف، شام کی طرف دھکیل دے گی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زبردستی شام کی طرف دھکیلے جائیں گے، اور شام جا کے اصل تو وہاں پہ جا کے پھر مارکا برپا ہونا ہے اور لوگ زبردستی دھکیلے جائیں گے. یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایسا فتنہ ہے، آگ سے مراد کوئی ایسا فتنہ ہے کہ لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ یہاں سے نکل کر شام چلے جائیں. صحیح. اور اس لیے ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یہ کہا ہے کہ اس سے یہ استحباب ثابت ہوتا ہے کہ لوگ اگر مائیگریٹ کر کے شام جا سکیں تو ان کو شام چلے جانا چاہیے. اور شام سے مراد ونس اگین میں یہ کہوں گا کہ وہ سیریا نہیں ہے، یا جس کو ہم سوریا کہتے ہیں، یہ نہیں ہے صرف، یہ بھی اس میں شامل ہے. اور اس میں اردن کا علاقہ بھی شامل ہے، اس میں فلسطین کا علاقہ بھی شامل ہے، اس میں لبنان کا علاقہ بھی شامل ہے، اس میں قبرص کا کچھ علاقہ بھی شامل ہے، اس میں ایک صوبہ جو ہے وہ ترکی کا بھی شامل ہے. صحیح. تو وہاں جانا چاہیے. یہ اگر کوئی جا سکے تو جانا چاہیے. استحباب ہے، اس کے اندر کوئی لازمی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا. اگر وہاں جانا ضروری ہوتا اور یہ ہجرت ضروری ہوتی، بعض اوقات 2 ہجرتوں کا بھی ایک حدیث کے اندر ذکر ہے کہ وہ جو ہجرت مدینہ ہوئی تھی اس ہجرت کے بعد ایک اور ہجرت ہوگی، اور وہ جو ہجرت ہوگی وہ بھی اسی طرح سے ایمان کی بنیاد ہوگی، ایمان کی بنیاد پہ ہوگی جس طرح سے ہجرت مدینہ ہوئی تھی. تو اس ہجرت سے مراد بھی ہجرت الی الشام جو ہے وہ یہی مراد لیا جاتا ہے. واللہ اعلم. بہرحال یہ مستقبل کی باتیں ہیں، اس کے بارے میں آپ یہ کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے. بالکل میں سمجھ رہا ہوں. اور اس سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے وہاں جو جماعت جہاد کر رہی ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو ان کے ساتھ بھی شامل ہونے کی کوشش کی جائے. بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں وہ جو جب تک امام مہدی نہیں آتے کنفیوژن اس وقت تک ہے. بالکل. جب امام مہدی کا ظہور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کنفیوژن ختم ہو جائے گا. پھر تو سب کو امام مہدی کی بیعت کرنی پڑے گی. جو نہیں کرے گا وہ نکل گیا. ٹھیک ہے. اور ان کی بیعت جو ہے وہ جہاد پر ہوگی. وہ کلیئر کٹ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اگر میری بیعت، ویسے تو وہ بیعت کرنے سے ویسے گریز کریں گے، لیکن جب وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے لازماً آپ کی بیعت کرنی ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ بیعت اگر کرنی ہے تو پھر صرف اور صرف جہاد پر کرنی. تو جہاد پر جب بیعت ہوگی تو پھر میرے اور آپ میں سے کون کون جہاد پر بیعت کر سکتا ہے؟ ہم تو یہاں پوڈ کاسٹ ہی کر سکتے ہیں بیٹھ کے. تو جب ہمارے اندر کوئی قوت ہوگی، کوئی موٹیویشن ہوگی، کوئی ہم نے ٹریننگ لی ہوگی، یا ہمارے اندر کوئی ان کے ساتھ مل کے دیکھیں. آج آپ غزہ کے حالات دیکھیں نا، آپ دیکھیں شام کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اور جو کس طرح سے ان لوگوں نے جو ہے اپنی زندگیاں اس کے اندر لگائی ہیں. تو ہم اگر اس طرح سے زندگیاں لگانے کے لیے تیار ہوں گے تو امام مہدی کی بیعت کریں گے. بالکل صحیح. اور کیونکہ اس کے بعد تو پھر ملحمہ ہے، خروج الملحمہ. صحیح. اور خروج الملحمہ جب ہو جائے گا تو پھر تو آل اوور دا ورلڈ جنگ ہوگی. پھر تو ایک ورلڈ وار 3 ٹائپ سچویشن. اور وہ جو جنگ ہے اس میں ظاہر ہے آپ کو حصہ لینا پڑے گا. نہیں حصہ لیں گے تو آپ ختم ہو جائیں گے، مار دیے جائیں گے.